ہمیں آج ان سے فرمائش کرنی چاہیے. مجھے حال ہی میں اندازہ ہوا کہ اور میں نے ان کے 3-4 شعر سنے. بالکل اسد بھائی کسی سے الگ سے مشاعرہ رکھیں گے پلیز. سنا دیں. اچھا چلیے میں چاہوں گا کہ آپ پہلے سنا دیں. میری تک بندی جو ہے وہ میں بعد میں کر لیتا ہوں. میں سنا دیتا ہوں کچھ آپ نے جیسے کہ فرمائش کی, لیکن میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ سنائیے. کیا سننا چاہیں گے؟ آپ جو آپ کے دل کے زیادہ قریب ہے. زندگی کے کسی اور لمحے میں اتنی صداقت نہیں. زندگی کے کسی اور لمحے میں اتنی صداقت نہیں. زندگی کے کسی اور لمحے میں اتنی صداقت نہیں جس قدر تیری پوروں سے نکلے ہوئے لمس کی سرسراہٹ میں موجود ہے. جس قدر تیری پوروں سے نکلے ہوئے لمس کی سرسراہٹ میں موجود ہے. جس قدر تیری آنکھوں سے بھیجے گئے ایک پیغام کی اس بلاغت میں ہے. کیا کہنے کیا کہنے. تیری آواز میں ایک طلسمی جہاں ہے جہاں. تیری آواز میں ایک طلسمی جہاں ہے جہاں لفظ اپنے مطالب سے آگے کی تفہیم کے راستوں پر نکل جاتے ہیں, لوٹ آتے نہیں. لفظ اپنے مطالب کی تفہیم سے تفہیم کے راستوں پر نکل جاتے ہیں, لوٹ آتے نہیں. لفظ ایسے بھی ہیں جن کے معنی کی مدت تیری اور میری چشم کے زاویے تک ہی محدود ہے. لفظ ایسے بھی ہیں جن کے معنی کی مدت تیری اور میری چشم کے زاویے تک ہی محدود ہے, اس سے آگے نہیں. کچھ سفر ہم نے ایسے کیے جن کی منزل فقط راستہ تھا. اسی راستے پر کسی ملگجی شام جو ساتھ بیٹھے ہوئے زیست کے قافلے سے نکل کر ذرا دیر کو ہم نے شانوں پہ سر جو رکھے تو سبھی عکس دھندلا گئے. کوئی منظر نہ آنکھوں کے پردے تلک آ سکا اور عقدہ کھلا. ہم نے صدیوں فقط ایک دوجے کی آنکھوں میں دیکھا, فقط قرب کی روشنی جذب کرتے رہے. آگہی کے کسی آسماں پر ہمیں جن ستاروں نے دیکھا تھا بڑھتے ہوئے, ان کی آنکھوں میں حیرت بھری آگ تھی. ان کی آنکھوں میں حیرت بھری آگ تھی. ان کی آنکھوں میں حیرت بھری آگ تھی. ایک پرکار سی وقت کے ہاتھ میں قوس جس کی ہمارے دلوں پر لگی. زندگی کو نیا زاویہ مل گیا. ایک ڈھابے سے چائے کا معمول بھی خاص لگنے لگا. ایک ڈھابے سے چائے کا معمول بھی خاص لگنے لگا. ہم قلم اور کتابوں پہ رکھے ہوئے لمس آپس میں تبدیل کرنے لگے. ہم قلم اور کتابوں پہ رکھے ہوئے لمس آپس میں تبدیل کرنے لگے, ساتھ چلنے لگے, ساتھ چلنے لگے. بہت خوب بہت خوب. رحمان چند شعر میں سنا دیتا ہوں, پھر آپ سے درخواست کروں گا میں. تو ابھی تازہ ایک شعر, ایک مطلع اور ایک شعر سناتا ہوں کہ یہ اتفاق بھی حسین ہی تو ہے. یہ اتفاق بھی حسین ہی تو ہے. یہ اتفاق بھی حسین ہی تو ہے, تماشا گر تماش بین ہی تو ہے. یہ اتفاق بھی حسین ہی تو ہے, تماشا گر تماش بین ہی تو ہے. افتخار عارف کی غزل یاد آ گئی مجھے. ارشاد آگے. جو دل ربا مکین چلے گئے سو اب, جو دل ربا مکین چلے گئے سو اب,
یہ سرزمین ایک زمین ہی تو ہے، بھائی سبحان اللہ، واہ واہ کیا کہ دل ربا مکیں چلے گئے، کیا زمین سے سر اتارا، کیا کہنے، یہ سرزمین ایک زمین ہی تو ہے۔ کیا کہنے ہیں۔ ایک اور غزل کے میں 2-3 شعر پیش کرتا ہوں کہ اشک آنکھوں سے جب نکالا گیا، اشک آنکھوں سے جب نکالا گیا، اشک آنکھوں سے جب نکالا گیا دل کے اندر بھی شور ڈالا گیا، واہ اشک آنکھوں سے جب نکالا گیا دل کے اندر بھی شور ڈالا گیا، اور اتنا مشکل تھا یہ تمہارے لیے، اتنا مشکل تھا یہ، اتنا مشکل تھا یہ تمہارے لیے، تم سے میں بھی نہ ایک سنبھالا گیا، اتنا مشکل تھا یہ تمہارے لیے، کیا کہنا تم سے میں بھی نہ ایک سنبھالا گیا، اور ایک اندھیرے کو مارنے کے لیے، ایک اندھیرے کو مارنے کے لیے، ایک اندھیرے کو مارنے کے لیے بیش قیمت میرا اجالا گیا، کیا بات، ایک اندھیرے کو مارنے کے لیے ایک اندھیرے کو اجالا گیا، بیش قیمت میرا اجالا گیا۔ کیا کہنے، اور ایک غزل کے بس 2-3 شعر سناتا ہوں میں، ارشاد۔ اور ہم چونکہ صحافی ہیں تو ہمارے شعروں میں کہیں کہیں اس طرح کی چیزیں بھی جھلکتی ہیں، تو اسی طرح سے ہے کہ کوئی خوشی کے ساتھ کوئی بے دلی کے ساتھ، کوئی خوشی کے ساتھ کوئی بے دلی کے ساتھ، سارے غریب مل گئے ہیں چودھری کے ساتھ، کوئی خوشی کے، شکریہ جی، زمانویت ہے چودھری میں، کوئی خوشی کے ساتھ کوئی بے دلی کے ساتھ، سارے غریب مل گئے ہیں چودھری کے ساتھ، اور خالص خوشی بھی ہم کو کہاں راس نامراد، خالص خوشی بھی نامراد کیا کہاں، اچھا ہے، خاص راس نامراد، خالص خوشی بھی ہم کو کہاں راس نامراد، افتادگی بھی چاہیے آسودگی کے ساتھ، آسودگی کے ساتھ، خالص خوشی بھی ہم کو کہاں راس نامراد، افتادگی بھی چاہیے آسودگی کے ساتھ، اور ہر آدمی کو چاہیے ایک شخص غم گسار، ہر آدمی کو چاہیے ایک شخص ہر آدمی کو چاہیے ایک شخص غم گسار، سو وہ کسی کے ساتھ تھا اور میں کسی کے ساتھ۔ بھائی واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔